ابو جہل، جس کا اصل نام عمر بن ہشام تھا، مکہ کے قریش سرداروں میں سے ایک تھا اور اسلام کا سخت ترین دشمن تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو بے حد اذیت دیتا تھا۔ اس نے کئی بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور کمزور مسلمانوں پر ظلم ڈھائے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرعون امت کہا تھا۔ غزوہ بدر 17 رمضان 2 ہجری کو میدان بدر میں لڑی گئی، جہاں 313 کمزور مگر ایمانی طاقت رکھنے والے مسلمانوں نے 1000 کے لشکر قریش کا سامنا کیا۔ یہ جنگ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کن معرکہ تھی۔ مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر مسلمانوں کے زیر استعمال کنویں کے سوا تمام کنووں کو مٹی ڈال کر بند کر دیا اور لشکر قریش کی خبریں لانے کے لیے اپنے سراغ رساں روانہ کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سمیت چند افراد کو اس کنویں کی جانب روانہ کیا جو لشکر قریش کے قریب واقع تھا۔ انہوں نے کنویں کے قریب موجود 2 قریشیوں کو گرفتار کیا اور ان سے تفتیش کر کے معلوم ہوا کہ قریش کے سپاہیوں کی تعداد 900 سے 1000 افراد کے درمیان ہے اور قوم کے اکثر اکابرین بھی لشکر میں شامل ہیں، اور انہوں نے ریت کے ٹیلوں کی پشت پر پڑاؤ ڈالا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا، مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو تمہاری جانب روانہ کیا ہے۔ صبح کے وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لشکر کی صف آرائی کا اہتمام کیا اور اسی اثناء میں قریش کی سپاہ اکنکل نامی ٹیلے سے ظاہر ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو بارگاہ احدیت میں التجا کی، اے رب متعال، یہ قریش ہیں جو غرور و تکبر کے ساتھ تجھ سے لڑنے اور تیرے رسول کو جھٹلانے آئے ہیں۔ بارے خدایا، میں اس نصرت کا خواہ ہوں جس کا تو نے مجھے وعدہ دیا ہے، انہیں صبح کے وقت نیست و نابود کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سپاہ کی پشت آفتاب کی جانب تھی، جبکہ قریشیوں کا رخ آفتاب کی جانب تھا۔ قیادت کا پرچم بنام عقاب، جو صرف اکابرین اور خاص افراد کو ملا کرتا تھا، حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا۔ ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام بھجوا کر قریش کے ساتھ جنگ اور تقابل کی نسبت ناپسندیدگی ظاہر کی۔ حکیم بن حزام جیسے بعض افراد نے اس پیغام کو منصفانہ قرار دیا اور واپسی کا مطالبہ کیا، لیکن ابو جہل کا جنگی جنون اور تکبر آڑے آیا۔ مسلمانوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک سائباں بنایا اور سعد بن معاذ سمیت انصار کے چند افراد نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری سنبھالی۔ تاہم مسند احمد بن حنبل میں حضرت علی علیہ السلام سے منقول روایت کے مطابق، جو زیادہ تر تاریخی منابع میں بھی نقل ہوئی ہے، بدر کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ٹھکانہ دشمن سے قریب ترین نقطے پر تھا، اور جب جنگ میں شدت آ جاتی تھی تو مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پناہ میں چلے جاتے تھے۔ امکان پایا جاتا ہے کہ متذکرہ بالا سائبان جنگ کی قیادت و ہدایت کے مرکز کے عنوان سے بنایا گیا ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی اس میں مستقر ہوتے رہے ہوں گے۔ دو بدو لڑائی شروع ہونے سے قبل ابو جہل نے اپنے لشکر کے جذبات ابھارنے اور انہیں مشتعل کرنے کی غرض سے عامر حضرمی کو حکم دیا کہ اپنا سر مونڈ لے اور سر پر مٹی ڈال کر اپنے بھائی عمرو حضرمی کے خون کا مطالبہ کرے۔ مروی ہے کہ عامر پہلا شخص تھا جو مسلمانوں کی صفوں پر حملہ آور ہوا تاکہ ان کی صفوں کو درہم برہم کرے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپاہیوں نے ثابت قدمی دکھائی۔ ابو جہل اور قریش کی مسلسل طعن و تشنیع نے اتبا کو، جو ایسی جنگ میں جس کی آگ بجھانے کے لیے وہ خود کوشاں تھا، مجبور کیا کہ پہلے فرد کے طور پر اپنے بیٹوں ولید اور اتبا کے ہمراہ میدان میں اترے اور دو بدو لڑائی کا آغاز کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی علیہ السلام اور عبیدہ بن حارث کو میدان میں بھیجا۔ حمزہ نے اتبا کو ہلاک کیا اور حضرت علی علیہ السلام نے ولید کو، اور عبید اللہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی علیہ السلام کی مدد سے شیبہ کا کام تمام کیا۔ امام علی علیہ السلام سے منقول روایت کے مطابق آپ علیہ السلام تینوں افراد کے قتل میں شریک ہوئے تھے۔ اتبا، شیبہ اور ولید کے ہلاک ہو جانے کے بعد جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے، لیکن اللہ کی غیبی امداد اور مسلمانوں کی شجاعت اور پامردی کے نتیجے میں مشرکین بہت جلد مغلوب ہوئے۔ تواریخ کے مطابق گھمسان کی لڑائی کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹھی بھر ریت اٹھا کر قریشیوں کی جانب پھینک دی اور ان پر نفرین کی۔ یہی امر مشرکین کے فرار ہونے اور ان کی شکست و ناکامی کا سبب ہوا۔ قریش کا لشکر اپنا مال و اسباب چھوڑ کر میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گیا اور بعض افراد شکست کی خبر مکیوں کے لیے لے گئے۔
جنگ بدر میں 14 مسلمان شہید ہوئے، جن میں سے 6 کا تعلق مہاجرین اور 8 کا تعلق انصار سے تھا، اور مشرکین میں سے 70 افراد ہلاک ہوئے اور اتنے ہی افراد کو قیدی بنایا گیا۔ ابن قتیبہ دنیری نے مشرکین کے مقتولین کی تعداد 50 اور قیدیوں کی تعداد 44 بتائی ہے، جن میں سے 35 افراد حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں مارے گئے۔ دریں اثنا سینکڑوں قریشی اطراف کے صحراؤں میں منتشر ہو گئے تھے اور رات کے اندھیرے اور مسلمانوں کے ہاتھ سے نجات پانے کے لیے لمحہ شماری کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل کی ہلاکت کی خبر سننے کا انتظار تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیشوایان کفر کا سرکردہ اور فرعون امت جیسے خطابات سے نوازا تھا۔ چنانچہ آپ نے اس کی ہلاکت کی خبر سنتے ہی فرمایا، اے میرے رب، تو نے مجھ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر کے دکھایا۔ ابو جہل 2 نوعمر نوجوانوں معاذ بن عمرو اور معاذ بن افرا کے ہاتھوں مارا گیا، اور ابھی اس کی جان میں جان تھی جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سر تن سے جدا کیا۔ دوسرا شخص جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرین کی تھی اور اس کی ہلاکت کے خواہاں تھے، نوفل بن خویلد تھا، جو حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ نوفل کی ہلاکت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی اور فرمایا، خدا کا شکر ہے جس نے میری دعا مستجاب فرمائی۔ جنگ بدر جو نصف روز سے زیادہ جاری نہ رہی، صدر اول کا ایک اہم ترین واقعہ ثابت ہوئی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی بھی شیطان اتنا عاجز اور چھوٹا نہ تھا جتنا کہ روز عرفہ کو عاجز اور چھوٹا ہو جاتا ہے، سوائے یوم بدر کے۔ ابو جہل جنگ سے پہلے مسلمانوں کو حقیر سمجھ رہا تھا۔ وہ غرور سے کہتا تھا، ہم مسلمانوں کو ایسے ختم کر دیں گے کہ ان کا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ لیکن اللہ کی قدرت کچھ اور فیصلہ کر چکی تھی۔ جنگ کے دوران جب قریش کے بڑے سردار ایک ایک کر کے مارے گئے تو ابو جہل کا بھی وقت قریب آ چکا تھا۔ حضرت معاذ بن عمرو اور حضرت معوذ بن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 نوجوان انصاری صحابی تھے، انہوں نے ابو جہل کو نشانہ بنایا۔ ایک نے اس کی ٹانگ پر تلوار ماری اور دوسرا وار اس کے جسم پر کیا، جس سے وہ زمین پر گر پڑا۔ ابو جہل کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں، مگر غرور اور تکبر اب بھی ختم نہ ہوا۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ابو جہل کو تلاش کرنے نکلے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ابو جہل آخری سانسیں لے رہا ہے تو وہ اس کے قریب گئے اور اس کے سینے پر چڑھ کر کہا، اے اللہ کے دشمن، آج تیرا غرور کہاں گیا؟ ابو جہل نے انتہائی تکبر سے جواب دیا، مجھے افسوس نہیں، بس یہ بتاؤ کہ جنگ کا انجام کیا ہوا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول کی فتح ہوئی اور تو ذلیل ہو گیا۔ اس پر ابو جہل نے کہا، مجھے اس بات پر بھی فخر ہے کہ مجھے کسی معزز آدمی نے قتل کیا ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سر قلم کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ امت کا سب سے بڑا دشمن انجام کو پہنچا۔ ابو جہل کا انجام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ غرور اور تکبر ہمیشہ بربادی کا باعث بنتے ہیں۔ اللہ کے دین سے دشمنی کرنے والوں کا انجام دنیا اور آخرت میں تباہی ہے، جبکہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہمیشہ سرخرو ہوتے ہیں۔ یہ واقعہ اسلام کی سچائی اور اللہ کی مدد کی ایک عظیم دلیل ہے، جو ہمیں ایمان، صبر اور اللہ پر بھروسہ رکھنے کا سبق دیتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کے پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے، تاکہ ایسے ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔